من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے کریم رؤوف الرحیم سمیع البصیر شاکر علیم رب کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کڑی نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنا خاص کرم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی آخرت آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، ہم سب کی تمام کوتاہیاں دور فرمائے، ہم سب کو ایمان والوں کی سنگت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے بے دردی کی زندگی، دکھوں کی زندگی، کمزوریوں کی زندگی، بے چینیوں کی زندگی۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کے عناصر کیا ہیں؟ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور ہم ان سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یہ ہے ہمارا آج کا عمل۔ اللہ کریم ہم سب کو ان ساری باتوں کو صحیح معنی سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب لوگوں کا یہ عمل، یہ کی گئی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے دردی، بدحالی، اداسی، بے چینی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے ہمارا عنوان۔ پہلی چیز، بے دردی، اداسی، تنہائی، کمزوری، بے چینی، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اللہ کریم نے بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے، مگر انسان کا اپنے آپ کو غلط استعمال کرنا، جو اللہ کریم کی حد ہے اس سے گزر جانا، جو پیارے کریم آقا کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دینا، جو قرآن پاک کے فرمان ہیں ان کو بھول جانا، انسان کے زوال کا، انسان کی مشکلات کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان مصائب کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ جو انسان مالک کی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، اگر وہ یہاں پر اپنی مرضی کرے گا تو وہ گویا اپنے رب کا مقابلہ کر رہا ہے، اپنے رب کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، پہچان ہی نہیں پا رہا، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ انسان اپنے رب کی سخت گرفت میں آتا ہے، اور گرفت میں آنے کی وجہ سے انسان کا سارا سکون، امن، کیونکہ وہ سب کچھ سکون، امن، اطمینان، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل، اس کا سوچ، سب کچھ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ تنہائی کی طرف چلتا ہے تو تنہائی اس انسان کو زندگی کے اندر زیادہ موومنٹ کرنے نہیں دیتی، بلکہ اس کی زندگی کو وہیں پہ مکمل طور پر ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایسے واقعات کیوں آتے ہیں؟ ایسے واقعات انسان کی کافی حد تک ذمہ داری ہیں۔ جب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے تو یہ واقعات نہیں آئیں گے۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے تو یہ واقعات روز بروز آئیں گے، کیونکہ اللہ کریم انسان کو بہت ساری مہلت دیتے ہیں۔ جب اس کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس مہلت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا تحفہ سمجھ لیتا ہے اور وہ آزاد ہو کے جی رہا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے کسی فرمان کو اس کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی بات اچھی بھلے کی وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ جو بھی گھٹیا باتیں ہوں، جو بری باتیں ہوں، احمق لوگوں کی باتیں ہوں، ان لوگوں کے اندر اس کی انٹرسٹ زیادہ ہو جائے، اس کے گھر والے، ہر چیز چینج ہو جائے،
تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس انسان کا اپنے رب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ جیسے وہ رشتہ بریک ہوگا ویسے ہی اس انسان کے اوپر سختیوں کا، تکلیفوں کا بوجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب بوجھ کی مختلف سمتیں ہیں، کوئی قرض داری میں پھنس جائے گا، کوئی بیماریوں میں پھنس جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑوں میں پھنس جائے گا، کوئی جادو تعویذات میں پھنس جائے گا، کوئی کسی کنڈیشن میں چلا جائے گا، لیکن اس کا دل دماغ مکمل طور پر ہینگ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا کہ وہ بندہ کچھ سمجھ سکے، کچھ سوچ سکے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ جو اس کو سمجھ آئے گی وہ منفی آئے گی، اور اس منفی سمجھ کو ہی وہ اپنے اوپر اپلائی کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے غم تکلیفیں مزید بڑھ جائیں گی، اور وہ انسان خوشیوں کی بجائے مزید غموں میں نمک جائے گا۔ جب اس کے اندر یہ معاملات سارے پیدا ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے توبہ۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ امن مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی انسان بے سکون ہو، بے چین ہو، تنہا ہو، ہر پل خوف اس کے ارد گرد کھڑا ہو، تو یاد رکھیے گا اس انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ بہت کمزور ہے، اور اس کو رشتہ بنانے کے لیے ایک ایسے اور بہتر شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لے کے آئے، اور اس کو اس راستے کے اوپر لے کے جائے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کی خوشیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز جب اس بندے کو ایک رہنما بتائے گا کہ وہ غلط ڈائریکشن اختیار کر گیا ہے، اگر وہ یہ ڈائریکشن اختیار کر گیا ہے، وہ کر گیا ہے، اس کی غلطی ہے، اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اس نظریے کے تحت کہ میں بے جان چیز ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں بالکل اوقات کے بغیر ہوں، میرا رب ہی سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں تو وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس نے کھول کے رکھا ہے، اور وہ اس لیے کہ شاید میں مٹ جاؤں، اپنے آپ کو مٹا لوں، اپنا وجود ختم کر دوں، بلکہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لوں۔ جب وہ ایسی سمت اس کا دل دماغ آ جاتا ہے اس سمت پہ، تو اس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس انسان کو سب سے جو پہلی رب کی رحمت اور کرم ملتا ہے وہ اس انسان کو اپنے رب کے ساتھ چاہت اور محبت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی زندگی میں خوشحالی، امن کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عقیدت میں رہ کر اپنے آپ کو ایک عاجز اور بہت بڑا بہتر انسان بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ جب وہ دین حق پر چل پڑتا ہے، جب وہ بہتر راستے کو ڈھونڈ لیتا ہے، تو پھر اللہ کی نصرت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس راستے پر چلے وہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والے تھی، جب آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ توبہ کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالی اگلی عمل کے اندر ہم بتائیں گے، مگر ابھی آپ نے جب توبہ کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ مسلسل 7 دن تک آپ لوگوں نے صرف دوسرا کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھیں، سوتے جاگتے پڑھیں، جس کنڈیشن میں آپ پڑھنا چاہیں اس ورد کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس کے دوران کسی قسم کا خاص کر منفی خیال کی طرف راغب ہونے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے جڑ رہے ہوں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، اس کے رسول کو آخری نبی مانیں گے، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان اب پختگی کی طرف آ رہا ہے، اب آپ کا ایمان ایک بار ریویو ہو رہا ہے، آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے ساتھ چاہت ہو رہی ہے، اب اس کی تمام فرمانوں، اس کے تمام احکامات کو سمجھنے کی ہمت مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کریم آپ سے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو ذکر کرنا اور ذکر سننا اچھا لگ جائے اور ذکر کے ساتھ لذت بڑھ جائے
تو آپ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ راضی ہونے لگا ہے۔ تو یاد رکھیے جب آپ کی کنڈیشن بدلتی جائے گی تو اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ راضی ہونے لگ گیا ہے، جس سے اب آپ کی نیند کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو اچھے دوستوں کی صحبت بھی حاصل ہو رہی ہے، اب آپ کو آپ کے رزق، مال و عزت سب چیزوں کے اندر بے بہا برکت اور امن حاصل ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ راضی ہو رہا ہے، اور وہ ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سب کچھ جو ہے وہ آپ کو 1 بائی 1 دینا شروع کر چکا ہے۔ اب آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس دوران 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اپنے منہ سے بد کلامی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ دوسری چیز، کسی قسم کی کسی کو گھٹیا نظر سے، نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ تیسری چیز، کسی کے لیے کسی قسم کا غلط مشورہ قائم نہیں کرنا۔ چوتھی چیز، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور پانچویں چیز، کسی کو بھی اس کو اپنی اوقات سے کام نہیں کرنا، بلکہ سب کے لیے برابر کا سوچنا ہے، بہتر سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے۔ تو یہ جب آپ عمل کریں گے، اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات اور تکالیف کو دور فرمائیں گے، اور آپ کے اوپر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔ 7 دن کے اندر ہی آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا امن قائم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی یہ کوشش، یہ لگن آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے گی، آپ کی زندگی کے پچھلے تمام خطائیں، تمام کوتاہیاں مٹ جائیں گی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ لوگ یہ سن لیں، 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے ڈن کریں۔